انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمارے جمعے چل رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں جا کر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر رہنے لگے، اور ان سے طے ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کروں گا، یا تو آپ 8 سال پورے کریں جو لازمی شرط ہے، اگر 8 نہیں پورے کر احساناً 8 تو پورے کرنے ہی ہیں، احساناً اگر 10 کر لو تو کیا ہی بات ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال کی مدت پوری کی۔ اب قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، وہ کتنا تھا؟ وہ تھے 10 سال، 8 سال نہیں، اختیار تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کوئی بات کہہ دیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس لیے آپ نے 10 سال کی مدت پوری کی۔ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو، اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے مدین سے۔ کدھر چلے؟ بعض نے یہ کہا کہ مصر چلے تاکہ مصر میں جا کے اپنے گھر والوں سے ملاقات کرے، ان کی یاد آ رہی۔ بعض نے کہا نہیں، مصر نہیں جا رہے۔ اور قرآن کی آگے ایک آیت بھی آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا مصر جاؤ، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں تو وہاں بندہ مار کے آیا ہوں، مجھے تو فرعون سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکل کر مصر کی طرف نہیں، ملک شام کی طرف چلے، جو آپ کا اصل آبائی وطن، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے، آپ ملک شام کی طرف چلے۔ رستے میں ٹھنڈی رات، سردی تھی، یہ مصر کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھنڈی کنٹری ہے، اور سردی بھی بہت زیادہ، اندھیری رات، اور رستہ معلوم نہیں۔ اس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اللہ کی شان موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ راستہ بھولے تو بجائے شام جانے کے مصر کے رستے پہ چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے مصر میں چلاتے چلاتے کہاں پہنچایا؟ وادی سینا میں کوہ طور کے پاس پہنچا دی۔ اس لیے کہا کرتا ہوں اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقی نہیں، اتفاقاً ایسے ہو گیا، میں ادھر سے نکلا وہ ادھر سے نکلا، اتفاقاً یوں ہوا یہ ہوا، اتفاقاً نہیں۔ اس دنیا میں سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا چلتا ہے، انسان اپنی تدبیریں چلاتا ہے، آسمانی نظام اپنے موافق چلتا ہے۔ آسمانی نظام چلنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پہنچ گئے، رات کا وقت ہے، اور کوہ طور ایسی جگہ پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے رات، ٹھٹھرتی رات ہے، سردی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی بیوی کو درد ذیل تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، اسی حالت میں انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے آگ دیکھی، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، تم یہاں انتظار کرو، تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں، یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں،
جیسے اس زمانے میں جب بستی کے پاس کہیں آگ جل رہی ہوتی تھی تو یا تو وہاں سے کھانے پینے کی کوئی چیز مل جاتی تھی یا کوئی رستہ بتانے والا مل جاتا۔ اب بھی یہاں کہیں لائٹنگ ہو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، کوئی بستی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا تو میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، اگر خبر نہ لے کے آیا تو کم از کم میں وہاں سے انگارے ہی لے آؤں تاکہ تم جو ہے اس ٹھٹرتی سردی کے اندر اس انگاروں سے کوئی حرارت محسوس کرو۔ فَلَمَّا أَتَاهَا، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دامن میں آئے، نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے پاس گئے، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا دیکھا؟ آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کے اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نار، ایک ہوتا ہے نور، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے نار ہے، آگ ہے، وہ نار نہیں نور تھا، وہ روشنی تھی، وہ نور وحی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے، کیونکہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آگ ہوتی ہے وہ لکڑی کو جلا دیتی، لیکن یہ عجب آگ تھی کہ درخت کے بیچ میں سے نکل رہی اور درخت روشن ہوتا جا رہا ہے اور یہ چمکتی ہوئی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیسی آگ ہے جو درخت سے نکل رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف لپٹ کے، آگ دور ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام اور آگے، وہ اور دور ہو رہی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں، هل اتاك حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پہنچے اللہ کے نبی؟ اذ رأى نارا، جب آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، یہاں تک وہی بات ہے جو میں نے بتائی۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے نا، اسی آگ میں سے ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور دوسری جگہ کیا؟ انا اللہ رب العالمین، میں وہ اللہ ہوں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے موسیٰ میں تیرا رب۔ فخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بڑی مبارک جگہ پہ آ گئے، پاک وادی میں آ گئے، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اسی لیے بھائیوں پتہ چلتے مبارک مقدس مقامات پر جوتے پہن کر نہیں جانا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایک صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں دیکھا کہ جوتے پہن کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك، جب تو اس جیسی جگہوں پہ آیا کر اپنے جوتے اتار دیا کر۔ اب تو چپلیں لے کے لوگ قبروں کے اوپر پھرتے رہتے ہیں، مانا کہ اب ہمارا قبرستان ایسے ہوتے ہیں کہ کانٹوں سے لبریز ہوتے ہیں، کوئی ننگے پاؤں جائے گا زخمی ہو جائے، ورنہ قبرستان کی شان تو یہ ہے کہ اگر سائڈوں پہ صاف ستھرا ہو تو ننگے پاؤں جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے فرمایا جب تو اس جگہوں پہ ہو تو فخلع نعلیک، جوتے اتار دے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تو بڑی مبارک جگہ پہ۔ روایات میں ہے جیسے یہ آواز آئی نا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں،
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لبیک لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ آواز ایسی سنی کہ ہر سمت سے آواز آ رہی تھی، کوئی ایک طرف سے نہیں، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے اوپر سے ہر طرف سے آواز آ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی۔ اور یہ آواز صرف موسیٰ علیہ السلام کے کان نے نہیں سنی، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے میرے ہر عضو نے سنی، ہاتھوں نے سنی، پاؤں نے سنی، جسم کے اندر دھڑکتے ہوئے دل نے سنی، انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب۔ ایسی آواز ہر سمت سے آ رہی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نبیوں سے یاد رکھنا، نکتے کی بات یاد رکھنا، اللہ نبیوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے سوائے تین طریقوں۔ نمبر ایک کیا کرتے ہیں؟ اللہ وحی بھیجتے ہیں۔ اگر کسی نیک آدمی پہ آئے اس کے دل میں الہام ہوتا ہے، کسی نبی پہ آئے تو وحی ہوتی۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی رسول بھیج دیتے، وہ رسول قاصد بن کر آتا ہے اور اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ یا تیسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ یہ پہلی بات وحی کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیں، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ او من وراء حجاب، اللہ پردوں کے پیچھے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کا بہت زیادہ قرب کتنا نصیب ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کا سب سے زیادہ قرب جب مجھے نصیب ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے مجھ سے بات کر رہے۔ او من وراء حجاب، پردوں کے پیچھے سے گفتگو کرتے ہیں، یا وحی کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں، یا کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے گفتگو کی ہے، نہ وحی بھیجی، نہ رسول بھیجے، نہ پردوں کے پیچھے سے گفتگو کی، براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوئے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اسی لیے ہر نبی کی شان اپنی ہے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ اللہ سے ہم کلام، اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو رہے ہیں۔ انک بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیے، میں نے تمہیں پسند کر لیے، میں نے تیری سلیکشن کر لیے، میں نے تجھے نبی بنا دیے۔ فاستمع لما يوحى، اب میری وحی کو توجہ سے سن، میرے پیغام کو سن غور سے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے احکامات امت تک ڈیلیور کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے تمہارا انتخاب کر لیے، غور سے سن۔ اس سے وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جب کلام الہی پڑھا جائے تو 3 ادب کے ساتھ سنو۔ قرآن کہتا ہے ادب سے سنو۔ 3 آداب کیا ہیں؟ فضول حرکتوں سے بچو، کبھی ہاتھ ادھر کبھی ادھر ایسے نہیں۔ نمبر 2 اپنی نظریں نیچے رکھو۔ نمبر 3 قرآن کو سمجھنے کی نیت سے سنو، اللہ تمہیں اس کا سمجھ عطا فرما دیں۔ 3 ادب تم کرو، چوتھا اللہ کا فضل یہ ہوگا اللہ تمہیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ فاستمع لما یوحى، اے موسیٰ علیہ السلام غور سے سن، اس کو آگے پہنچانے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، کیا وحی کی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں حل کرنے والا نہیں، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں سوائے میرے۔
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب میں ہی ہوں تو میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، فاعبدنی، میری غلامی اختیار کرو۔ آج سیکولر طبقہ آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، حکومتیں آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتی، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ کسی کی غلامی نہیں، غلامی صرف ایک اللہ کی ہے۔ اگر اللہ حکم دیں گے ہم معاشرے کی قدر کریں گے، اگر اللہ حکم دیں گے کہ ساری دنیا سے بڑھ جاؤ، ہم اللہ کی خاطر ساری دنیا سے بڑھ جائیں گے۔ فاعبدنی، میری غلامی اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حالانکہ جب یہ کہہ دیا کہ عبادت کرو تو عبادت میں ساری عبادتیں آ گئی، لیکن ایک اسپیشل عبادت، عبادتوں میں بھی اعلیٰ عبادت، افضل عبادت، موسیٰ علیہ السلام پہ آنے والی پہلی وحی وہ کہ اے لوگو مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آج امت نماز چھوڑ دی تھی، کہتے ہیں الحمدللہ میں بس نماز نہیں پڑھتا، باقی 100% میرے معاملات درست ہیں، میں حرام نہیں کھاتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں۔ تو سب کچھ کرتا رہے، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تیرے گناہگار ہونے میں، تیرے مجرم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ بھی غلط جو یہ کہیں کہ صرف نماز پڑھو باقی چھرا چلاؤ، وہ بھی غلط۔ وہ بھی غلط جو کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھنے کی ضرورت، میرے معاملات درست۔ میرے بھائیوں، عربوں میں دیکھے شراب پیتا ہوگا نماز نہیں چھوڑ، غلط کاموں میں مبتلا ہوگا نماز نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس آدمی کا مذہب میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز تو ضروری۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کیجئے۔ تیسری وحی إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ یہی فرق ہے آج لبرل طبقے میں اور مسلمانوں میں کہ یہ لبرل طبقہ قیامت کی بات نہیں کرتا۔ آج ہم سکولوں کے، یونیورسٹیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن آپ جائیں فزکس میں، بیالوجی میں، کسی جگہ پر آپ کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی آپ کو نظر نہیں آئے، لیکن قرآن بار بار 3 مضمون دہراتا ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی کی فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، رسالت، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، توحید، اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، آخرت۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ ملے توحید، رسالت، آخرت۔ سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد توحید، رسالت، آخرت۔ قرآن کا موضوع توحید، رسالت، آخرت۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، میں قیامت کو چھپا نہیں رہا، میں قیامت کیا ہے، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا لوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں قیامت کا ٹائم نہیں بتا رہا آپ کو، قیامت کا ٹائم نہیں دی۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جس آدمی نے اچھا کیا اس کو اچھے کا صلہ ملے، برا کیا تو برے کا صلہ ملے۔ اگر قیامت نہ آتی تو میرے دوستو اچھے کی اچھائی کا کیا فائدہ، برے کی برائیوں کا کیا فائدہ، مجرم اور فرما بردار برابر ہو جاتے۔ نہیں نہیں، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت آئے گی، کیوں آئے گی؟ تاکہ ہر آدمی کو اس کی کاوشوں کا صلہ مل جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اے نبی جی، یہ نبی کو مخاطب اللہ تعالیٰ ہیں، سمجھا ہمیں رہے۔ جیسے آپ نے گھر میں دیکھا ہو نا،
اب آپ کو مثالوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ گھر میں لڑائی ہو نا ساس بہو کی، تو وہ لڑائی کیسی ہوتی ہے؟ سرد جنگ۔ اب وہ بہو کو تو نہیں کہہ سکتی، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی بیٹی کو 5-6 گالیاں نکال دیتی اور بیٹی کو سنا رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بہو کو سنا رہی ہوتی، سامنے والا مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، سنا کسی اور کو رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبیوں کو مخاطب کر کے امت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اے نبی جی، بے ایمان لوگ، یہ سیکولر طبقہ، یہ مستشرقین، یہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ کہیں آپ کو قیامت سے غافل نہ کر دیں۔ واتبع ہوا، یہ تو خواہش پرست لوگ ہیں۔ اے نبی جی، اگر آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گے فتردا، آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نبیوں سے یہ ممکن نہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، قیامت سے غافل نہ ہو۔ اچھا، اب مزے کی بات، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں، قرآن کے ربط سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ٹھیک ہے تو نے نبی بنا دیا، وحی دے دی، یہ فرعون تھوڑی مانے گا میرے پاس وحی، اس کو کیسے مناؤں؟ وہاں تو بندہ مار کے ہوں فرعون کا، اور وہ تو ویسے ہی بنی اسرائیل کا قاتل ہے، وہ میری بات کیسے مانے؟ یہ تو یا اللہ تجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وحی آئی ہے، اور تو کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں 2 معجزے دیتا ہوں، 2 معجزے دیتا ہوں، یہ معجزے لے کر فرعون کے دربار میں جان۔ اب معجزے آنے کیسے آئے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف ترجمہ سمجھو، میں فصاحت بات میں سمجھاؤں گا، میں کیا سمجھاؤں، میں تو طالب علم ہوں، جی تو یہ کرتا ہے قرآن پڑھتا جائیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سمجھے، فصاحت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے لمبی گفتگو کی، بڑا سینٹنس استعمال کیے۔ حالانکہ اگر آپ نے کسی سے پوچھنا بھی ہو وٹ از دس، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں، چھوٹا سا سوال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ کیا ہے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اے موسیٰ؟ یہ عامر بھائی بیٹھے نا، میں ان سے کہوں یہ جو آپ کے سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی ہے یہ کیا ہے؟ کتنا لمبا سوال ہے۔ اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں، لمبا کلام، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں، حالانکہ ڈنڈا تو ایک ہی ہاتھ میں تھا، اللہ پوچھ لیتے آپ کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اور اللہ کو پتہ تھا۔ اب یہ عامر بھی مجھے کہے گا مفتی صاحب آپ کو نظر آ رہے میرے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سوال پوچھنے کا ہی نہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی۔ مزہ آئے، اللہ گفتگو کو لمبا کر رہے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کیوں لمبا کیا؟ اس لیے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے گفتگو لمبی ہو جاتی، اور اللہ کا ایک روب، ایک دبدبہ، وحی کا ایک روب، اس کو ہٹانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو لمبی کر دی۔ آپ بعض لوگ ہم سے مسائل پوچھنے آتے ہیں نا، میں تو ایک طالب علم ہوں ایسے ہی، چلو بڑے بڑے علماء کی باتیں کرتے ہیں تو بندہ بعض دفعہ ڈر جاتا ہے، بات مسئلہ نہیں پوچھ سکتا صحیح طرح، تو وہ پھر ادھر کی بات کر کے اس سے حال احوال لے کے اس کا پریشر دور کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کھل کے بات کر، پھر وہ کھل کے بات کرتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر جی کرے چاہے نہ کرے ان سے ویسے ہی دل لگی کی لمبی لمبی باتیں کیا کرو۔
تاکہ وہ اپنی پچھلی کہانیاں سنا کر کوئی لمبی بات کر کے اپنے دل کے غم ٹھنڈے کر لیں۔ لمبی لمبی بات، شادی ہو جاتی ہے نا، کہا جب بیوی سے کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کرو، میرے پاس ٹائم کم ہے، اور جب منگنی ہوتی ہے تو موبائل ہی نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اب محبت میں وہ بات نہیں، محبت میں طویل گفتگو۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام۔ اب سوال تو صرف اتنا، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جب عامر نے دیکھا کہ مفتی صاحب مجھ سے فری ہو رہے ہیں، لمبی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی آگے سے کہے گا گپ شپ کا موقع ہے، میں بھی لمبی بات کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مزہ آ گیا، موقع مل گیا، اللہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں بھی بات کو لمبا کرتا ہوں۔ اللہ نے سوال اتنا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، جواب اتنا بنتا تھا کہ یہ لاٹھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے 3 جواب دیے۔ قال ہی عصائی، پہلا جواب یہ دیا کہ یا اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے تھوڑی پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی تیری ہے یا کس کی ہے؟ فرمایا یا اللہ لاٹھی میری، عصائی اتوکأ علیہا، میں اس لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس لاٹھی کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی ہو کر بکریوں کے لیے پتے جاڑ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اوقات تھوڑے سے کاٹن کپڑے پہن کر کوئی بکریاں چرائے، بناوٹی نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھنے والے بہت سارے ملیں گے، گدھے پہ بیٹھ کے سنت ادا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سنت بھی مزے والی اپناتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ آپ بکریاں چرا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیلو کے درخت کا ایک پتا توڑتے ہوئے فرمایا یہ نہ توڑو، یہ توڑو، میٹھا ہوتا ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بات تو بکریاں چرانے والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، محمد مصطفیٰ نے بھی بکریاں چرائیں۔ کیوں؟ بکریوں کو چرانے کی وجہ سے بندے میں عاجزی پیدا ہوتی۔ نمبر 2، بکریوں کا ریوڑ بڑا ٹیڑھا قسم کا ہوتا ہے، کبھی اس کھیت میں منہ مارے، کبھی اس کھیت میں منہ مارے، آگے سے روکو پیچھے سے، پیچھے سے روکو آگے سے۔ قومیں بھی ایسے ہی بکریوں کے ریوڑوں کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ بنی اسرائیل تو اسپیشل ٹیڑھی قوم تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، پیغمبر ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے پکڑتے ہیں، پیغمبروں کا دل بڑا ہو جاتا ہے، تحمل ہو جاتا ہے، برداشت بڑھ جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے؟ یا اللہ یہ لاٹھی میری۔ نمبر 2 میں کیا کرتا ہوں؟ اس لاٹھی پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں اس لاٹھی کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں۔ اور آگے کیا کہہ رہے؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی لاٹھی سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ یعنی کیا مقصد تھا؟ کہنا یہ چاہتے تھے یا اللہ اگر اجازت ہو تو لاٹھی کے تھوڑے سے فائدے اور سنا دوں، لیکن نہیں سناتا، بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، فائدے ہیں بہت ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس میں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ کندھے پہ لاٹھی رکھو، اور ہم نے سرحد میں دیکھا، بلوچستان میں دیکھا، لوگ کندھے پہ لاٹھی رکھ کے آگے سامان لٹکا لیتے ہیں، پیچھے لٹکا لیتے ہیں۔ اور تو بڑا فائدہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے مکے سے کام چلاتے تھے، اب لاٹھی سے بھی چلا سکتے ہیں، یہ بھی تو فائدہ ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یا اللہ اس میں اور بہت سارے فائدے۔ سبحان اللہ۔ یہ لاٹھی کون سی تھی؟ روایات میں اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لاٹھی آپ کو شعیب علیہ السلام نے جاتے ہوئے پکڑا دی کہ یہ لے جائیں، بکریوں کو ہانکنے کے کام آئے۔ دوسری بات یہ بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ وہ لاٹھی ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تسلسل کے ساتھ
चलती हुई शुएब अलैहिस्सलाम तक आई, शुएब अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम तक गई, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ताबूत सकीना के अंदर ये लाठी गई जो हज़रत तालूत के आने की अलामत बनाया गया था। वो लंबा वाक़या है, तो बहरहाल ये लाठी आपके हाथ में थी। अच्छा, और हिकमत की बात यह है कि अल्लाह ने ये पूछा कि आपके हाथ में क्या है। अल्लाह तो जानते थे लाठी हैं, फिर भी क्यों पूछा? एक बड़ी हिकमत ये है कि अल्लाह ये बताना चाहते थे कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अंधेरी रात है, गौर से देख ले, तेरे हाथ में लाठी है, कुछ और तो नहीं, क्योंकि मैंने इसको आगे सांप बनाने, हो सकता है फिर बाद में ख्याल में आए कि हो सकता है मैंने अंधेरे में सांप कोई लाठी समझ के पकड़ा हुआ हो, इसलिए फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम देख ले तेरे हाथ में क्या है। उनका या अल्लाह लाठी है। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अन अलक़ि असाक, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी डाल दीजिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा फेंका ना ज़मीन पर, फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा, वो लाठी सांप बन गई, दौड़ने लगी। दूसरी जगह कुरान कहते हैं कअन्नहा जान, गोया कि वो एक सांप, जान कहते हैं उस सांप को जो पतला फुर्तीला तेज दौड़ने वाला हो। तीसरी जगह कुरान कहते हैं फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन, सुअबान कहते हैं अजदहे को, बड़ा सांप। तो ये क्या बात है, उलमा ने तत्बीक दी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, कि ये सांप है तो बड़ा था, बड़ा सांप चलते हुए स्लो चलता है, तेज़ नहीं चलता, लेकिन ये ऐसा सांप था जसामत में बड़ा था, लेकिन दौड़ता था फुर्तीले सांप की तरह। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा सांप है तो क्या हुआ, वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम तो पीठ दौड़ फेर के दौड़ पड़े सांप को छोड़। कुरान कहता है ऐसा दौड़े कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और समझ रहे हो भाई, ये बहुत पॉइंट की बात है। अल्लाह नबियों के किस्से ऐसे नहीं सुना रहा कि सांप से डरना ये एक फितरती नेचुरल बात है, ये कोई तक़वे के, ईमान के, यकीन के ख़िलाफ़ नहीं। अब बहुत सारे बने होते हैं, मैं तो चोर से भी नहीं डरता, मैं तो सांप से भी नहीं डरता, मैं तो दुश्मन से भी नहीं डरता। ये फजूलियत है, ये सूफियत है, इस्लाम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, नमाज पढ़ रहे हो, सांप निकल आया, सांप, तो नमाज तोड़ के सांप मार दो। अब ये सूफ़ी साहब खड़े हुए कि मैं तो नमाज में हूँ, खुशू व खुजू में हूँ, अल्लाह के लिए खड़ा हूँ, सांप आ जाए कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ। तो भाई आपको तो पता है आप नमाज में, सांप को नहीं पता आप नमाज में, सांप को नहीं पता आप नमाज में, वो अपना काम करके चला जाए। और फिर बाद में कहना मैंने अल्लाह पे भरोसा किया था, सांप डंग मार गया। उलमा कहेंगे अल्लाह पे भरोसा करने के लिए थोड़ी सी अकल भी चाहिए, और अल्लाह ने अकल किस लिए दी, असबाब इख्तियार करो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर हैं, लाठी ज़मीन पे फेंकी, सांप बना। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम यूँ दौड़े कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। या मूसा अक़बिल वला तख़फ़, हमने कहा मूसा दौड़ नहीं, पीछे पलट, डर नहीं, इन्नका मिनल आमिनीन, आप अमन वाले हैं, सांप आपको कुछ नहीं करे। दूसरी जगह अल्लाह क्या कह रहे हैं, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मूसा अलैहिस्सलाम इसको पकड़िए, हम इस सांप को पहली हालत पे लौटा देंगे, यानी लाठी बना देंगे। और ये एक फ़र्क भी है याद रखना, शोबदाबाज, मदारी, जादूगर कभी अपने जादू से डरता नहीं,
کبھی اپنی شعبدہ بازی سے ڈرتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ پھینک کے سانپ دیکھ کے جو دوڑے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ لاٹھی کا سانپ بنے، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہوتا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام دوڑے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پکڑنے کے لیے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا کے سانپ کو پکڑ رہے، حالانکہ اگر اس نے ڈنگ مارنے تو کپڑے کے اندر بھی کام ہو جائے، لیکن اپنے طور پر موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ۔ امام ابن کثیر نے لکھے البدایہ والنہایہ میں، کپڑا پہن کے موسیٰ علیہ السلام سانپ کو پکڑ رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو سانپ کو پکڑا وہ پھر لاٹھی بن گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے پریکٹس کیوں کروا رہے ہیں کہ فرعون کے محل میں جانے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے محل میں جا کے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چھوڑیں، سانپ بنے، فرعون ادھر موسیٰ علیہ السلام ادھر۔ اللہ نے پہلے سے ہی پیچھے سے ہی چیک کروایا کہ یہ لاٹھی یوں سانپ بنے گی اور یوں فرعون کے دربار میں آئے گی، اس لیے جب آپ نے دوبارہ لاٹھی فرعون کے دربار میں پھینکی آپ گھبرائے نہیں۔ دوسرا معجزہ اللہ نے کیا دیا؟ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو یوں بغل میں رکھتے، اور بغل میں رکھنے کے بعد جب اس ہاتھ کو یوں نکالتے وہ چاند سے زیادہ سفید ہو جاتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور قرآن کہہ رہے یہ معجزہ کوئی برس کی وجہ سے نہیں، بغیر بیماری کے اللہ فرما رہے ہم اس کو سفید کر دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے تو سفیدی واپس چلی جاتی۔ فرمایا یہ دو معجزے تو بڑے ہیں، یہ لے کر جانے۔ یا اللہ کہاں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام جائیں فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گئے، یہ معجزے لے کے وہاں چلے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ 5 دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ رب اشرح لی صدری، نبیوں کی دعائیں اور خاص طور پہ قرآن کی دعائیں صرف مانگنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ نبیوں کی دعاؤں میں بڑے قصے ہوتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ کیا مطلب سینہ کھول دے؟ علوم نبوت بڑی وزنی چیز ہے، یا اللہ اس کو اٹھانے والا دل دے۔ اس علوم نبوت کو لے کر جب میں لوگوں کے سامنے جاؤں، لوگ مجھے برا بھلا کہیں، اس کو برداشت کرنے والا دل عطا فرما۔ یہ ہے شرح صدر۔ میں تو کبھی کبھی قرآن پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کتنے بڑے بڑے قسم سے ان کے سینے ہوں گے کہ جن کو قوم جھٹلاتی تھی وہ اللہ کا پیغام لے کے پھر جاتے تھے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 950 سال تک نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بات نہ سنیں، میں 2 منٹ بھی بات نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم باقاعدہ اپنے چہرے پہ کپڑے ڈال لیتی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے ڈال لیتی، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ نوح علیہ السلام پھر بھی اللہ کی بڑائی سنا رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ سے آسانی کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ آسانی فرما۔ اسی لیے سنت ہے کہ جب عمرے پہ جاؤ تو دعا مانگو، اللہم انی ارید العمرہ
فیسرھا لی، اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو آسان کر دے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اے اللہ حج کرنا چاہتا ہوں، اس کو آسان کر دے۔ حج عمرہ ملا کے کر رہے، فیسرہما لی، اے اللہ میرے لیے حج عمرہ دونوں آسان کر دے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، وہ کیا سکھائی؟ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اے اللہ میرے لیے ہر مشکل کام کو آسان کر دے، اس لیے کہ تیرے لیے کسی مشکل کو آسان کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی، اپنی ذات پر نہیں، میرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، میں جو چاہوں کر دوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، اللہ کے بھروسے پہ چلو۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ فرعون کے دربار میں جانے، بس میرا معاملہ آسان کر دے۔ تیسرا کام وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، لکنت۔ بتایا تھا میں نے، قصہ یاد ہے، وہ فرعون کے دربار میں جو کوئلہ آپ نے اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اسی لیے فرعون نے اپنے دربار میں تانا دیا تھا آپ کو کہ اے موسیٰ تو بہتر ہے یا میں، تو مجھے بات بھی صحیح طرح نہیں سمجھا سکتا۔ کہنے لگے یا اللہ میری زبان کی گرہ بس اتنی سی کھول دے کہ تاکہ میں لوگوں کو بات سمجھا سکوں، بس ضرورت کی دعا مانگی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر اللہ سے پوری دعا مانگ لیتے اللہ پوری لکنت دور کر دیتے، فرمایا نہیں اتنی کہ یا اللہ بس دور کر دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں بس۔ اگلی دعا کیا کی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے مجھے کوئی وزیر عطا فرما دے، اور وہ وزیر کون ہے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، بادشاہ کا وزیر، بادشاہت کا بوجھ اٹھانے والا۔ سمجھو آج وزیر کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کچھ زیادہ نہ بول پڑوں خطرہ ہے۔ بہرحال وزیر بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے، بادشاہت کا بوجھ اٹھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ، سمجھے میرے دوستو آج سلطنتیں تباہ ہو رہی ہیں، حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں، جس کو جی چاہا وزیر بنا دیا کہ کوئی بات نہیں وزیر اعظم تو میں ہوں، ارد گرد کے وزیر جس طرح کے مرضی اکٹھے کر لو۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بادشاہ کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو نیک وزیر عطا فرماتے ہیں۔ وہ وزیر کیسا ہوتا ہے؟ جو اس کے ہر خیر کے کام میں معاون ہوتا ہے، جو اس کو اچھی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں میں تو بہت اچھا تھا مجھے وزیر برے ملے، تو بھی برا تھا اس لیے تمہیں برے ملے۔ اگر بندہ اچھا ہو اللہ اس کو اچھے وزیر عطا فرماتے ہیں۔ دعا مانگی یا اللہ مجھے وزیر دے، وزیر کون دے؟ میرا بھائی دے۔ بھائی اس لیے مانگا اقربا پروری نہیں کہ بھائی اس کا اہل تھا، اور وہ کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ یا اللہ ان کو میرے کام میں شریک کر دے۔ اور عجیب بات کیا کی؟ یا اللہ میرے بھائی کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوستو بھائیوں سے محبت کرو، بھائیوں کی قدر کرو، بھائی کمر کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے تیری کمر مضبوط ہوگی۔ اب تو کہتے ہیں میں الگ ہو گیا نا میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ بھائی دے دے، بھائی کا ساتھ ہوگا میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ ہزاروں سے اچھا ہے آپ کا بھائی، اگرچہ اس میں ہزار خامیاں ہیں لیکن غیروں سے پھر بھی تمہارے لیے اچھے۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ یاروں دوستوں کو قریب کرتے ہیں، شادیوں میں سب سے آگے یار دوست، سگا چچا ناراض ہے، سگا بھائی ناراض ہے، باپ ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہیں، سارے گاؤں کو لے کے پھر رہے، کہتا ہے میں بہت خوشحال ہوں۔ ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہم شادیوں میں جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے یہ بیچارے کی کیا شادی ہے جس کے اپنے ہی اس کے ساتھ نہیں۔
بھائی ساتھ ہو، بڑا بھائی چھوٹا بھائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، یا اللہ اس بھائی کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے مانگا ہم نے عطا کر دیے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے مانگا ہم نے عطا کر دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں حج کے لیے جا رہی، رستے میں ایک آدمی کھڑا ایک سوال کر رہے، یہ سوال آپ یاد رکھیں۔ وہ کیا کہہ رہے؟ کائنات میں وہ بھائی بتاؤ جس نے اپنے بھائی پر ایسا احسان کیا ہو جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ یہ سوال کر رہے، سوال سمجھ ہے؟ وہ بھائی بتاؤ جس نے اپنے بھائی پر ایسا احسان کیا ہو جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، میں نے ہودج سے پردہ ہٹایا، میں نے جواب دیا کہ وہ موسیٰ بن عمران، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے بھائی پہ کتنا بڑا احسان کر دو، آئی فون لے دو، کار لے دو، گھر بنا دو، جو مرضی کر دو، لیکن آپ اپنے بھائی کو نبوت نہیں دے سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایسی دعا مانگی کہ بھائی کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دی۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک جماعت میں شامل فرما دیا کہ وہاں تک ساری دنیا سجدے میں گر جائے، ساری دنیا کے قطب ابدال اکٹھے ہو کے پیدائش سے لے کر وفات تک سجدے میں پڑے رہیں، ایک نبی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ معجزے لے کر جاؤ۔ ٹائم ہی بہت زیادہ ہو گیا، اب پھر انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے لے کے چلوں گا۔